السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدرۃ المنتہا جس پر ہم نے پچھلے درس میں بات کی، اس سے متعلق کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ النجم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ سدرۃ المنتہا، اس کے پاس کیا ہے؟ عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اب سدرۃ المنتہا تو وہ مقام ہے جہاں اس عالم ناسوت کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں اور عالم لاہوت شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی عالم ناسوت کیا ہے؟ عالم ناسوت یہ مادی عالم ہے، مٹیریل ورلڈ ہے، اور عالم لاہوت یہ غیر مادی عالم ہے، غیر مٹیریل ورلڈ ہے۔ تو سدرہ بیری کا درخت اس کو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بیر کا یہ درخت عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ ہماری نظر کو یہ قوت عطا نہیں کی گئی کہ ہم اس عالم سے اس عالم کا نظارہ کر سکیں۔ ہم ان دونوں کے درمیان کے اس نشان فاصل کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، جس کو یہاں اس آیہ مبارکہ میں سدرہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ چیزیں متشابہات میں داخل ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق ان پر ایمان لانا ہمیں چاہیے۔ ان کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ لازم نہیں ہے، ان کی حقیقت صرف اللہ عز و جل ہی کی ذات جانتی۔ عندہا جنت المأویٰ، یہ سدرۃ المنتہا کے مقام کی نشاندہی فرما دی کہ اس کے پاس جنت المأویٰ بھی ہے۔ جس طرح سدرۃ المنتہا عالم ناسوت کی آخری حد پر ہے، اسی طرح جنت المأویٰ عالم لاہوت کے نقطۂ آغاز پر ہے۔ ماویٰ کے معنی کیا ہیں؟ قیام کے، یعنی وہ جنت کے مرنے کے بعد مومنوں کا مسکن ہے، ان کا مقام ہے۔ وہ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر لا تعداد فرشتے دیکھے، اور نور خدا اس پر جگمگا رہا تھا، اور قسم قسم کے رنگ جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ درخت سونے کی ٹڈیوں سے لدا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں: نماز پنجگانہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت میں جو مشرک نہ ہو اس کی بخشش کی خوشخبری۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس طرح کوے کسی درخت کو گھیر لیتے ہیں، اسی طرح شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کا اس طرح ملائکہ نے چاروں طرف سے حصار کیا ہوا تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ اس درخت کی شاخیں مختلف جواہرات کی تھیں، یاقوت بھی تھا اس میں، زبرجد بھی تھا، اور بہت ساری چیز۔ اور ابن زید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ نے سدرہ پر کیا منظر دیکھا؟ آپ نے فرمایا اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھانکے ہوئے تھیں، اور ہر ایک پتے پر ایک ایک فرشتہ بیٹھا اللہ کی تسبیح کر رہا تھا۔ آپ کی نگاہیں دائیں بائیں نہیں اٹھیں، جس چیز کو دیکھنے کا حکم تھا بس وہیں پر نگاہیں جمی رہیں۔ ثابت قدمی اور اطاعت کامل کی یہ دلیل ہے کہ جو حکم ملا بس وہی بجا لانا ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں، معالم التنزیل میں کافی تفصیلات موجود ہیں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر عرش معلیٰ کے نیچے بیر کا درخت ہے۔ امام مسلم کی روایت میں اسے 6 آسمان پر بتایا گیا ہے، اور دونوں روایتیں جو 7ویں آسمان والی اور 6 آسمان والی ہیں، ان میں تطبیق یا موافقت اس طرح ممکن ہے کہ اس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں بھی آتا ہے۔ تو سوچیں وہ درخت کیسا ہوگا جو ایک آسمان سے شروع ہو کے دوسرے آسمان سے بلند ہوتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ درخت کیسا ہوگا اس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور عام فرشتوں کی رسائی کی آخری حد ہے، اس لیے اس کو منتہا کہتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ احکام الہیہ پہلے عرش معلیٰ سے سدرۃ المنتہا پر نازل ہوتے ہیں، یہاں سے متعلقہ فرشتے کے سپرد ہوتے ہیں، اور زمین سے آسمان پر جانے والے اعمال نامے وغیرہ بھی فرشتے یہیں تک پہنچاتے ہیں۔ وہاں سے حق تعالیٰ کے سامنے پیشی کی کوئی اور صورت ہوتی ہے۔
مسند امام احمد میں یہ مضمون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور اسی کو پھر حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے۔ اچھا، عندہا جنت الماوا کے معنی ٹھکانہ اور آرام کی جگہ، جنت کو ماوا اسی لیے فرمایا کہ مومن کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، موت کے بعد یہی دائمی مقام ہے، یہیں آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی کہ وہ جنت الماوا میں رہتے تھے۔ بعض محققین کا یہی خیال ہے کہ ان کا مقام جنت الماوا تھا، ان کی تخلیق بھی اسی جنت میں ہوئی اور اسی جنت میں رہتے تھے، اور یہیں سے انہیں زمین پر اتارا گیا، اور پھر صالحین اور متقین کا یہی جنت آخری مقام ہوگا۔ اور یہ آیہ مبارکہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جنت اس وقت بھی موجود ہے، جیسا کہ جمیع امت کا عقیدہ ہے۔ جنت اور دوزخ قیامت کے بعد پیدا نہیں کی جائیں گی، بلکہ یہ دونوں مقام اس وقت بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عقیدہ رکھے تو وہ باطل عقیدہ ہے۔ جو یہ بلیو رکھے کہ جنت بنائی جائے گی، دوزخ تخلیق ہوگی، وہ باطل عقیدہ ہے۔ یہ دونوں ابھی موجود ہیں، اور اس آیت سے جنت کا محل وقوع بھی ثابت ہو گیا کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر اور عرش معلیٰ کے نیچے ہے۔ گویا 7واں آسمان جنت کی زمین اور عرش بنی اس کی چھت ہے۔ دوزخ کا محل وقوع کسی آیت قرآن یا روایت حدیث سے صریحاً ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کہاں لوکیٹڈ ہے، لیکن ہے لوکیٹڈ۔ سورہ طور کی ایک آیت ہے جس سے بعض مفسرین نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ دوزخ سمندر کے نیچے زمین۔ ابھی وہ سمندر کون سے سمندر ہیں؟ اب دیکھیں نا، ایک سمندر تو ہماری زمین پر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے تخلیق میں کتنے سمندر ہیں۔ دیکھو نا، ایک پانی وہ بھی تو ہے جس کے جو ہے جس پہ ساری کائنات کھڑی ہوئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان پانیوں سے پرے اللہ نے دوزخیوں کو اتنا دور رکھا ہو اپنی رحمت کی ہر شے سے کہ جاؤ تم تو راندہ درگاہ ہو، تو اس لیے تم پہ رحمت کا کوئی نزول نہیں، تم دور پڑے ہو کہیں۔ اچھا، بعض لوگ اعلیٰ تحقیقی آلات کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ سمندر کے نیچے زمین کے اندر جو کور ہیں، اس کے اندر جو مولٹن کورز ہیں، ان میں موجود ہے کہ جب زمین قیامت میں جب پھٹے گی تو آگ پورے سمندر یوں پھیل جائے گی۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ شاید دوزخ یوں ہوگی، اور پھر ان آلہ جات کے ذریعے جو یورپی ماہرین نے زمین کو بذریعہ آلات جدید ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا راستہ بنانے کی جو کوشش جاری رکھی، اور اس کام کے لیے بڑی بڑی مشینیں ایجاد کی، مختلف گروپس نے اس کام میں بہت محنت کی، لیکن سب سے زیادہ جو جماعت اس میں کامیاب ہوئی وہ مشینوں کے ذریعے زمین کی گہرائی میں 6 میل تک پہنچ سکی، مگر 6 میل کے بعد سخت پتھر نے انہیں عاجز کر دیا۔ تو پھر وہ دوسری طرف سے کھدائی شروع کی، مگر یہاں بھی وہی حال رہا کہ آپ کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جو آپ اس کو بریک کر سکیں۔ تو متعدد جگہ تجربہ کرنے کے بعد ان کی تحقیق یہی رہی کہ 6 میل کی گہرائی کے بعد کوئی ایسا غلاف ہے پتھروں کا جو زمین پر محیط ہے کہ ہر طرف سے اسے گھیرے ہے، جس میں کوئی ہماری مشین کام نہیں کر سکتی۔ زمین کا قطر ڈیامیٹر جو ہزاروں میل کا ہے، اس میں سائنس کے اس عروج کے زمانے میں سائنس کی رسائی صرف 6 میل تک ہو سکی۔ اس کے آگے اسے سخت غلاف کا ایک دیوار قرار دے کر اپنی کوشش چھوڑ دی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کسی روایت صحیحہ سے جہنم کا محل وقوع اس غلاف کے اندر ہونا ثابت یہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو زمین کے اندر مولٹن ہے یہ نہیں ہے جہنم، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ نے جہنم کہاں رکھی، لیکن ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو صبح شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی انہیں روزانہ 2 مرتبہ دوزخ کے کنارے لے جایا جاتا ہے، یا دوزخ کی آگ کا منظر ان کی قبروں میں برزخ میں انہیں دکھایا جاتا ہے۔ اس آیت سے بھی 2 مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ دوزخ کا وجود اس وقت بھی موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ قیامت سے پہلے عالم برزخ میں بھی اللہ کے نافرمانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح میں سورہ سجدہ کی ایک آیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکھائیں گے، اس سے استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد عذاب برزخ ہے، اور
علماء کی ایک جماعت نے اس کا معنی دنیا کا عذاب بھی لیا ہے، جو کہ گناہوں کے باعث امراض، وبا، غم و الم اور قسم قسم کے حوادث کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ بہرحال احادیث میں بھی آتا ہے کہ کافروں، مشرکوں اور سرکشوں کو ان کی موت کے بعد عالم برزخ میں قیامت سے پہلے جہنم کے عذاب کا کچھ حصہ پہنچتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جہنم اس وقت موجود ہے۔ اہل جہنم کو ان کے جہنم میں داخل کرنے سے قبل میدان حشر میں جہنم کا خوفناک نظارہ کرایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تمہارے حساب کے بعد تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا، جیسا کہ سورۃ الفجر میں آتا ہے، اور لایا جائے گا اس قیامت کے روز جہنم کو۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، کہ جہنم کو لائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کریٹ کروں گا جہنم کو، لائے جانے کا مطلب یہ، اور کسی طرح جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے، جس طرح بھی اس کی تفصیلات بعض روایات میں آتی ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کی ہے کہ میدان حشر میں یہ لائی جائے گی، اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ جہاں پر بھی ہے، اب وہ 7ویں زمین اللہ بہتر جانتا ہے، 7 زمینوں پر میں نے آپ کو ایک درس دیا ہے، لیکن اگین وہ ایسی بات ہے، ان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دوز تھنگس، ہم نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو۔ ایگزیکٹلی اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمین کو کھودیں گے تو ایک زمین نکلے گی، اس کو ایک کھودیں گے تو زمین نکلے، نہیں، یہ 7 زمینیں نہیں ہیں، یہ ایک ہمارا ڈائمنشن ہے جس کے اندر 3 ڈائمنشنلی ہم چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 3 ڈائمنشنز کے باہر اور کوئی ڈائمنشنز نہیں ہیں، اور جتنا یونیورس ہمیں نظر آتا ہے اس کے باہر کوئی یونیورس نہیں ہے، اس کے باہر کوئی مخلوق نہیں ہے، اس کے باہر کچھ اور نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں خبر ہی کوئی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، فرشتے ہم اپنے ڈائمنشن سے اس ڈائمنشن میں ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، جنات اپنے ڈائمنشن سے ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، یہاں تک کہ وہ ہمارے ڈائمنشن میں انٹر ہو جائیں کسی مٹیریل فارم میں، اس مٹیریل فارم سے نکل کے جو ان کی ابھی ہے، تو پھر ہم ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اس فارم میں۔ فرشتوں کا بھی یہی عالم ہے، انسانی شکل میں آ جائیں ہم دیکھ لیں، انسانی شکل میں نہ ہو تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب حافظ ابن کثیر نے صحیح مسلم کی ایک روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی اس روز 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ تو سوچو جہنم کتنی بڑی ہوگی کہ جس کی 70,000 لگامیں اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے۔ یہ چھوٹی موٹی میتھس تو آپ بھی کر لیں، کیلکولیٹر نکالیں، اور کیلکولیٹر میں ذرا یہ نمبرز تو ذرا آپ ڈالیں نا، آپ ڈالیں اس میں ایک طرف 70,000، اس کو آپ ملٹیپلائی کریں 70,000 سے، اب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے فرشتے آئے آپ کے سامنے۔ 70,000 ٹائم 70,000 تو آپ کے سامنے آ گئے، بلینز میں بات ہو رہی ہے، 4.9 بلین، یعنی 49 اور اس کے بعد 80، 4.9 بلین فرشتے۔ اور فرشتوں میں تو اللہ نے ایسا جلال اور طاقت رکھی ہے کہ دوزخ کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے صرف 19 فرشتے ہیں، بس قرآن بتاتا ہے 19 ہے، علیہا 19 بس۔ تو وہ جہنم کیا ہوگی، اس کا کیا جوش ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، مع کل زمام 70,000 ملک۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت مقاتل اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم کو لایا جائے گا، ہر لگام 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی، وہ غضبناک ہوگی اور بھڑک رہی ہوگی یہاں تک کہ وہ عرش کے بائیں طرف ٹھہر جائے گی۔ اس دن انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتائے گا، اس دن انسان عبرت حاصل کرے گا، لیکن آج عبرت کا کیا فائدہ؟ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، لیکن آج کیا فائدہ؟ قیامت کے روز انسان دنیا میں کیے ہوئے چھوٹے بڑے چھپے کھلے گناہ یاد کرے گا، حسرت اور افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا،
سورہ الفجر میں آتا ہے اور انسان کہے گا کہ کاش و یقول الانسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے نیک اعمال بھیجتا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ میدان حشر میں انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کی زندگی تو دراصل زندگی تھی نہیں، جو کہ فنا ہو گئی، اور وہ تو دراصل آخرت کے لیے تیاری کا وقفہ تھا۔ زندگی تو فی الحقیقت آخرت کی ہے جس کے لیے دائمی بقا ہے، اس لیے تو حسرت کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا۔ زندگی تو یہ ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، حیات تو اب بھی ہے، وہ جو بیچ میں ایک جدائی ہوئی تھی وہ تو ایک پیریڈ تھا، زندگی تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور اللہ کا صحیح طور پر فرما بردار ہو، تب بھی اپنی اطاعت اور عبادت کو قیامت کے دن حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا اگر میں دنیا کی طرف لوٹا دیا جاؤں تو خوب نیک کام کروں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو آیت میں فرماتا ہے سورۃ الفجر کی کہ اس روز نہ تو اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نکلے گا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا، یعنی وہ سزا جزا ایسی ہوگی کہ اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں۔ اللہم انا نعوذ بکا من غضبکا ونسألک رحمتک، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیرے غضب سے اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل سے خوف عذاب اٹھ جائے، کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ دل سے خوف عذاب اٹھ جائے، اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر کے پاس جب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے ان کی ریش مبارک تر ہو جاتی۔ سلف کا عذاب قبر سے ایک بڑے خوف کا عالم ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی کسی اور درس میں اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں خلوص کے ساتھ لگے رہیں اور اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے اور ہم سے راضی بھی ہو اور ہمارا معاملہ آسان ہو، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پیاروں کو جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں بخش دے، معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری اولاد کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے اہل کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے پیاروں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔